تو دیکھا وہ نہیں جا سکتا، سوچا وہ نہیں جا سکتا، سمجھا وہ نہیں جا سکتا۔ خرد کی حدود سے وہ بالا ہے، خیال کی حدود سے وہ ورا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی نا، لیسا کمثلہ ہی شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہو تو مثال دینا، تو جب اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے تو مثال کیسے دی جائے؟ تو پھر اس کی ذات پر اتنا پختہ یقین، تیقن یہ پیدا کیسے ہو گیا؟ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، دیکھا نہیں ہے، آپ بھی رب کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، آواز نہیں سنی، بات نہیں ہوئی، چھوا نہیں ہے، چکھا نہیں ہے۔ کوئی خیال کریں تو ہمارے علم کلام کے علماء فرماتے ہیں کہ اس خیال کی نفی کر دو، اگر اس کے بارے میں کوئی خیال آئے کہ ایسا ہوگا، وہ ایسے ویسے سے پاک ہے، کوئی مثل ہی نہیں ہے، کوئی تمثیل ہی نہیں ہے۔ اور انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان مانتا ہے دیکھ کر کے، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ایسے وجود کو ماننا کہ جس کو دیکھا ہی نہیں گیا ہے، جو سوچوں کی حدود سے ورا ہے، جو فہم و ادراک سے بالا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین ہوا کیسے؟ تو آئیے صاحبو، جب کسی وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو نقل سے، اور یا پھر جو ہے وہ عقل کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو مانتے ہیں وہ تو قرآن مجید احادیث طیبہ کے دلائل کو معتبر سمجھتے ہیں، تو وہ مان چکے ہیں تو معتبر سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مانتے تو وہ پہلے اسے مانیں گے تو وہ ان کو معتبر سمجھیں گے، تو ان کے لیے تو یہ دلیل کافی نہیں ہوگی۔ تو ان کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک دلائل عقل اور دوسرا قانون شہادت۔ گواہی سے کسی وجود کو منوایا جاتا ہے یا پھر عقلی دلائل دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل اگر ڈھونڈنے نکلے تو آفاق و انفس میں اتنے دلائل پھیلے ہیں کہ کائنات کا پتہ پتہ اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے، ذرہ ذرہ اس کے وجود کا گواہ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ شہتوت کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے تو کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل، تو فرمایا یہ شہتوت کا درخت۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آ گئی وہی دلیل قرار دے دی گئی؟ کہا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، یہ زمین سے اگا ہے، اس کے تنے کا رنگ اور ہے، اس کی شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، اس کی چھال کا رنگ اور ہے، اس کا پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے۔ پھر کہا کہ اسی شہتوت کے پتوں کو بکری کھائے تو مینگنیاں کرتی ہے، اور گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بناتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے۔ تو کہ میٹیریل ایک ہے، نتیجے الگ الگ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں، وہ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، تو اس نے کہا میرا چرخہ۔ کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ میرے بغیر نہیں چلتا، تو یہ زمین و آسمان کا چرخہ کسی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، کہا وہ بھی میرا چرخہ۔ وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک ڈگر پہ چلاتی ہوں، اگر دو ہوتی، ایک کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، دوسری کہتی میں ادھر چلانا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو یہ چرخہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے تو اس کا چلانے والے دو نہیں ہے، چلانے والا ایک ہے۔ آفاق میں کتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ پھیلتے ہوئے سائے دیکھو، یہ جو ہے وہ زمین کا کلیجہ چیر کے اگتے ہوئے اشجار دیکھو۔ آپ گلاب کا بیج ڈالتے ہیں اور وہ گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں، روڑی پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہاں سے گلاب اگتا ہے، اور اس کے پتوں کے اندر رنگ کون بھرتا ہے اور خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور اسی زمین کی کوک کو چیر کر کے سیب کا بیج آپ اگر ڈالتے ہیں تو پھر سیب اگتا ہے، اس میں ذائقے کون رکھتا ہے؟ کائنات کے اندر یہ پھیلے ہوئے، یہ کبھی آپ نے انگوروں کے گچھے دیکھے ہوں تو وہاں جو قدرت نے اسے باریک جھلی میں پیک کیا ہوا ہے، ذرا کوئی کر کے تو دکھائے۔
تو کائنات کے اندر کتنے، فرمایا کہ وہ اللہ جس نے جو ہے وہ 2 دریا جاری کیے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ 2 دریا آب شیریں اور آب شور اکٹھے چلتے ہیں اور میلوں تک اکٹھے جا رہے ہیں۔ یہ پانی کی 2 روئیں ہیں، ایک سخت کڑوا ہے، ایک سخت میٹھا ہے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں ہے، اور دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بالٹی کے اندر 2 طرح کے پانی ڈال لیں اور وہ الگ الگ رہ جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ رب کڑوے کو میٹھا نہیں ہونے دیتا، میٹھے کو کڑوا نہیں ہونے دیتا۔ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل ہیں پھیلے ہوئے جس سے ہم اس کے وجود کا ادراک کر سکتے ہیں اور یقین اور تیقن پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال عقل سے کسی کو خدا ہی مان لیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگرچہ یہ دلائل بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک قانون شہادت ہے۔ اگرچہ عقل سے بھی مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو دلیل ہے وہ قانون شہادت ہے، گواہی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ یہ باہر آگ جل رہی ہے تو یا بارش ہو رہی ہے، کہ چلو آج بارش ہو رہی ہے، یہ مثال لے لیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ یہ بارش ہو رہی ہے باہر، تو میرے پاس کیا طریقہ ہوگا آپ کو منوانے کا؟ یا تو عقلی دلائل دوں گا کہ یہ دیکھو جو صاحب آ رہے ہیں یہ بھیگے ہوئے ہیں، تو اتنی سردی کے اندر وہ اپنے اوپر پانی ڈال کے تو نہیں آئے، ظاہر ہے مجبوری سے ان کو بھیگ کے آنا پڑا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باہر بارش برس رہی ہے۔ تو یہ ہے عقلی دلیل، آپ ان کے بھیگے ہوئے وجود کو دیکھ کر کے آگ کو تسلیم کر لیں۔ عقلی دلیل سے آپ کو میں نے قائل کیا اور اس طرح کے دلائل دیے، لیکن آپ اگر فرض کرو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں دلائل دوں گا، قانون شہادت کے طور پہ گواہی پیش کروں گا۔ ایک شخص کو کھڑا کروں گا کہ جناب آپ بتائیے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو وہ کھڑا ہو کے بھری بزم میں کہے جناب میں گواہی دیتا ہوں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ تو اس کی گواہی پر آپ میرے دعوے کو تسلیم کر لیں کہ واقعی باہر بارش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ اس کا انکار کر دیں کہ ہم اسے ہی نہیں مانتے تو اس کے دعوے کو کیسے مانیں۔ میں نے دوسرا آدمی کھڑا کر دیا، تو آپ کا نہیں ماننے کا پروگرام تھا تو آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ میں نے تیسرا آدمی کھڑا کیا، میں نے 20 25 30 40 لوگ اسی مجمع سے کھڑے کیے اور اچھے لوگوں کو کھڑا کیا، لیکن آپ کا ماننے کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو پھر آپ نے ہر ایک کا انکار کر دیا، تو میرے پاس کیا طریقہ رہ جائے گا؟ میں سمجھوں گا کہ یہ ماننا نہیں چاہ رہے، تو میں اس قصے کو چھوڑ دوں گا کہ آپ تو ضد میں آ گئے ہیں، ہٹ درمی پہ اتر آئے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں ویسے آپ کو کہوں گا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ تو ہماری دھرتی کی زینت ہے، یہ تو ہمارے شہر کا وقار ہے، یہ تو ہمارا اعتبار ہے، ان کی ہستی ہمارے لیے رحمتوں کا وجود ہے، یہ تو نور کا پیکر ہے، یہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لیے، ان کا وجود ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا سائباں ہے۔ بہت کچھ آپ نے کہا اور میں نے سنا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تم جو کہہ رہے ہو لکھ کے دے سکتے ہو؟ آپ نے کہا دو گئی، ہم سے 100 بار لکھوا لیں۔ میں نے کاغذ پہ لکھوا لیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں لکھوایا جا رہا ہے۔ جب آپ نے لکھ کے دے دیا پھر میں نے کہا حضرت ذرا 2 منٹ کے لیے آپ زحمت گوارا کیجئے اور باہر جائیے اور دیکھ کے آئیے بارش ہو رہی ہے۔ یہ گئے اور واپس آئے اور پلٹ کے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے۔ آپ اب انکار کرنا چاہیں گی بھی تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے ایسے شخص کی گواہی آپ کو دی گئی ہے کہ جس کے بارے میں آپ پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ شخص جیسا تو شخص زمانے میں نہیں ہے۔ اب آپ میری گفتگو یہاں ختم بھی ہو جائے تو میرا مضمون ختم ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے وجود پر عقلی دلائل بھی ہیں،
کسی نے انکار کر دیا، کسی نے مانا، لیکن اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل قانون شہادت کے طور پہ گواہ ہے، اور گواہی بھی 1,00,000 نبیوں کی۔ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے، اس کو متواترات میں سے کہتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کوئی عاقل انکار ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہٹ درم ضدی اگر کوئی انکار کرے، ہر نبی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اس کے وجود کا، تو کافروں نے کہا لست مرسلا، ہم تجھے نہیں مانتے، بات ختم ہوگی، تیرے دعوے کو کیسے مانیں؟ اللہ اکبر۔ تو جب لوگوں نے ہر نبی کا انکار کر دیا تو اللہ نے 571 سال تک کوئی نبی نہیں بھیجا۔ لوگ ایک قصہ ہی بھول گئے۔ پھر آمنہ کی آغوش میں محمد عربی آئے، کہا محبوب اگر تو نے بھی آتے میری ذات کی گواہی دی، وہ یہ تیرا بھی انکار کر دیں گے، تو نے اعلان نہیں کرنا، ذرا تجھے منوا لوں پھر تو بات کرنا۔ پھر 40 سال تک وہ صادق بھی کہتے رہے، امین بھی کہتے رہے، اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی۔ تو جب وہ مان چکے، لکھ کے دے چکے، امانتیں رکھ کر کے عملی اقرار کر چکے، تو اب کہا اب محبوب انہیں کوہ صفا پہ لے جا اور بتا کہ میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، میں واحد ہوں، میں آحد ہوں۔ تو حضور انہیں کوہ صفا پہ لے گئے اور کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو، ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ تو کہا کہ اگر یہ یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو اب اگر وہ انکار کرنا چاہیں گی تو انکار نہیں کر سکتے کہ ایسے وجود سے گواہی دلوائی گئی جس کو وہ صادق اور امین کہہ چکے ہیں، جس کی صداقتوں کا اقرار کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی انکار کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ دیکھیے عدالت میں جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جاتی ہے، جب اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس پہ بحث کر لو، تو بحث جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد گواہ نے موقع گواہی پہ گواہی دی تو پھر مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اب اس گواہ کو نہیں مانتا، تو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے کہاں تھا؟ اگر بات کرنی تھی تو پہلے بات کرتا جب بحث کا موقع دیا گیا تھا، اب تو گواہی کا موقع آ گیا، اب عدالت اس پہ توہین لگاتی ہے کہ تو پہلے کہاں تھا۔ اب حضور علیہ السلام کو 40 سال کے لیے ان کے سامنے رکھا گیا، کر لو بحث جتنی کرنی ہے، لیکن انہوں نے صادق بھی کہا، امین بھی کہا۔ اب حضور نے جب ذات باری کی گواہی دی تو اب ایک اٹھا تبًا لک ھنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، یہ ابو لہب تھا جس نے کہا کہ شام سے سویر سے اس کام کے لیے میں جمع کیا تھا، تبًا لک، بڑے سخت لفظ کہے، لیکن میرے رب نے توہین عدالت لگائی، خبردار بولنا تھا تو پہلے کہاں تھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں تھا؟